قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین حج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 20 258 259 260۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہمیں پچھلے زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور اس رہنمائی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے ایک یہ بھی بتایا جا رہا ہے ہم کو کہ ہمیں کچھ جو احکامات ہے اس کو پختگی سے لے کے چلنا چاہیے، اور ہمارے بتائے ہوئے احکامات پہ اللہ کے رسول
نے جو کر کے دکھایا ہے اس کو جو ہے وہ آگے بھی ہمیں عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے اس آدمی کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس وجہ سے کہ اس آدمی کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرے رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور تو ذرا اسے پچھم سے نکال۔ یہ سن کر وہ حق کا دشمن ہکا بکا رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا کرتا ہے۔ یا پھر مثال کے طور پر اس آدمی کو دیکھو جس کا گزر ایسے بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گر پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو تباہ ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی دے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی جان نکال لی اور وہ 100 سال تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی دی اور اسے پوچھا بتاؤ کہ کتنی مدت تک پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا کچھ گھنٹے رہا ہوں گا۔ کہا تم پر 100 سال اس حالت میں بیت چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت اور کھال اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل واضح ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی سامنے رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ کہا کیوں تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کے اطمینان چاہتا ہوں۔ کہا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے ہلا ملا لے، پھر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ بڑے اقتدار والا اور ہمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان 3 آیتوں میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ اللہ ہمارے لیے کتنا سبق آموز ہے۔ آج ہم ایز اے مسلم پیدا ہوئے ہیں اور ہم ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو بھی جانتے ہیں۔ سوچئے اس وقت کی بات جس وقت طرح طرح کے سوال اٹھتے تھے اور طرح طرح کے لوگ اور طرح طرح کا ان کے جو ہے سوچ کے مطابق ان کے کرنی تھی۔ ان کو یقین نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ایسی کوئی طاقت ہے۔ ان کو پروف چاہتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پروف بھی دیا، اور وہ پروف سے وہ واقعی میں
ہل گئے. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا، ایمان رکھتے ہوئے بھی کہا، تقاضا کیا. کیوں کیا؟ پختگی کے لیے، اور سامنے ان کے سامنے جو ان کا زمانہ ہے ان زمانے کو بتانا تھا. تو یہ ہر زمانے میں یہ ٹیچنگ چلے آئی ہے. آج کے زمانے میں بھی ٹیچنگ چل رہی ہے. اللہ پہ یقین ہو کے غیر اللہ پہ سے مانگتے ہیں. یقین اٹھ رہا ہے. اور کوئی معجزہ چاہتے ہیں کیا؟ آج پوری زندگی آپ کی معجزہ ہے. آپ کے ارد گرد معجزہ ہے. بارش کوئی دوسرے برساتے ہیں کیا جس کے تم طلبگار رہتے ہو؟ درخت پہ پھل وہ اگاتے ہیں کیا جن سے تم مانگتے ہو؟ آپ کی سانسیں کیا وہ چلاتے ہیں جن سے آپ طلب کرتے ہو کہ مجھے بچہ ہو جائے، مجھے پیسہ مل جائے، میرے لیے یہ کر دو؟ نہ، یہ تمام طلب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، پر کچھ گمراہی ہوتی ہے شیطان کی، کچھ زیادہ تعلیم یافتہ لوگوں کی بھی، جو اپنے الو سیدھے کرنے کے لیے آپ کو الو بناتے ہیں. تو آپ غور کیجئے، غور کریے، فکر کریے، قرآن سے نالج حاصل کریے. قرآن آپ کو سب کچھ دے گا، اور ایک اچھی زندگی جینے کے لیے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان رکھ کے، اور وہ ایمان مکمل ہونا چاہیے، ڈگمگانے والا نہیں. سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے پاس سب لوٹنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.